پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین، پاکستان کی عدالتیں، سب کچھ ہم نے غیروں کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک کہ اس وقت صورتحال یہ ہو گئی کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر 70 سالوں میں جو حکومتیں ہم نے حوالے کی، ہم یہ سمجھے کہ دین صرف مسجد کے لیے ہے، یا شادی میں نکاح کے لیے دین ہے، یا جنازے میں 4 تکبیر امام کے پیچھے پڑھنے کا نام دین ہے۔ کبھی کبھار سال میں محفل میلاد اور 11ویں شریف کر لی تو دین پر عمل ہو گیا، یا ہم نے کسی بزرگ کا عرس منا لیا تو یہ دین پر عمل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ فاتحہ پڑھ لی، دین پہ عمل ہو گیا۔ مرنے والے کے پیچھے جا کے ہم نے دعا کر لی، یہ عمل ہو گیا۔ یہ سارے کام ٹھیک ہیں، جائز ہیں، مستحسن ہیں، ہمارے ایمان کی علامات ہیں، لیکن صرف دین یہ نہیں ہے۔ ہم نے حکومت نظام رسول اللہ کے دین کے حوالے نہیں کیا۔ ہم نے کہا حکومت یہ تو انگریزوں کے وفاداروں کا کام ہے۔ ہم نے حکومتیں حوالے کی ان لوگوں کے جن کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں تھا، جن کو نہ قرآن کا پتہ تھا، نہ حدیث کا پتہ تھا، جنہیں نہ رسول اللہ کے دین کا پتہ تھا۔ ہم نے 70 سال میں وہی حاکم چنے، اور انہوں نے آج ہمیں پتہ ہے کہاں لا کھڑا کیا؟ یہ جو لاکھوں ووٹ چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے عمران خان کے حوالے کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ آیا کہ اب عمران خان نے پہلے 14 ارب روپے کی لاگت سے سکھوں کا گردوارہ بنایا۔ وہ سکھ جو کافر ہیں، وہ سکھ جو پاکستان کے دشمن رہے، وہ سکھ جنہوں نے مسلمانوں کی بیٹیوں کے اعضاء کاٹ کر ٹرینوں کی بوگیاں بھر دی، وہ سکھ جو ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے، آج ان کے لیے 14 ارب کی لاگت سے مسلمانوں کی زمینوں پر اتنا بڑا گردوارہ بنا دیا گیا، سہولتیں دے دی گئیں۔ پاکستان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جس کو کہا جاتا ہے، جو پچھلی حکومتوں میں بھی وزیر خارجہ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، اس نے کہا کہ ہم 400 مندر تعمیر کریں گے۔ 400، میں مسجد نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ مندر۔ اور پھر اس کا عملی ثبوت یہ کہ ایک انہوں نے زر خرید مولوی رکھا ہوا ہے، اتنے بڑے پیٹ والا، جس کو وزیر مذہبی امور کہا جاتا ہے، وہ اب گردواروں کا افتتاح کر رہا ہے۔ وہ اب سکھوں کی مڑی کے لیے زمین پر بیٹھ کر سکھوں کی تعظیم کرتا ہے، اور اب وہ 10 کروڑ روپے حکومت سے طلب کر رہا ہے کہ مندر اسلام آباد میں بنانے کے لیے 10 کروڑ روپے دیے جائیں۔ مندر میں کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا جاتا ہے؟ جی، وہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوتی ہے یا جھوٹے خداؤں کی؟ وہاں ہر چیز کا خدا الگ الگ ہوتا ہے، بارش کا خدا الگ ہے، روزی کا خدا الگ ہے، کسی اور مشکل کا خدا الگ ہے، اور وہاں بت ہی بت رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ بدبخت ہندو جو پیشاب پیتے ہیں گائے کا، اپنے بتوں کو اٹھا کر ساتھ رکھتے ہیں، کبھی وہ لکڑی کا بت بناتے ہیں، کبھی مٹی کا بت بناتے ہیں، جبکہ یہ پاکستان تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر 2 کروڑ مسلمانوں کی ہجرت اور لاکھوں مسلمانوں کے خون پر ایک مقدس مسجد کے طور پر بنایا گیا تھا۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو لوگ پاکستان کی سرزمین پہ قدم نہیں رکھتے تھے، بلکہ سر رکھتے تھے شکر میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہمیں وطن عطا کر دیا۔ مشرکوں سے نجات ہو گئی، کافروں سے نجات ہو گئی۔ اب عمران خان کو آپ لائے ہیں، اس نے بہت بڑی تبدیلی کی کہ وہ مندر بنانے کے لیے اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس کے اندر جگہ الاٹ کر رہے ہیں۔ اور وزیر مذہبی امور ایک اور نیا کارنامہ کہتے ہیں، عیسائی بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، ہندو بھی، جتنے مذاہب ہیں سب کے ملا کر ایک ہم یہاں پر ایسی جگہ بنائیں گے کہ جہاں سب کے عبادت خانے ہوں گے، سب وہاں ہوں گے، اور اس کے اندر مسجد بھی بنائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اسلام کے مطابق فیصلہ ہے؟ یہ 1400 سال کی تاریخ میں کس اسلامی حکمران نے یا کس اسلامی مملکت میں یہ کام ہوا؟ کیا سیدنا صدیق اکبر نے ریاست مدینہ کا نظام ایسے چلایا تھا؟ فاروق اعظم نے ایسے چلایا تھا؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین، حیدر کرار، حضرت امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امیر معاویہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، پھر عباسی خلفاء، انہوں نے ایسے نظام چلایا؟
اور اس کے بعد جتنے سلاطین اسلام آئے انہوں نے ایسے چلایا. اور آپ کو نعرہ کیا دیا؟ کون سی ریاست بن رہی ہے یہاں پہ؟ جی یہ ریاست مدینہ ہے. تو اب جس نے ان بتوں کے پجاریوں کی مدد کرنے والے اور بت خانے بنانے والوں کو ووٹ دیا، میں مسجد میں اللہ کے گھر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ بتوں کی پوجا میں برابر کے شریک نہیں ہو جائیں گے؟ حکومت تو انہوں نے دی نا. جس نے ان کے سپرد حکومت کی وہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لے تو کیا حاصل؟ کچھ حاصل ہوگا اس کو؟ کیونکہ اس نے مدد کی ہے ایسے حکمران کے لیے کہ جو شرک کا ارتکاب کرنے جا رہا ہے. مجھے بتائیے ان پاکستانی بچوں کو کیا پیغام ملے گا؟ لیکن ایک قصور ووٹ کے علاوہ بھی ہے، وہ پچھلے حکمرانوں نے اس مندر کا راستہ ہموار کیا تھا. آپ کہیں گے کیسے جناب؟ جی ہاں، نواز شریف یا زرداری یا بے نظیر یا جتنے پاکستان پر مشرف یا جتنے بھی حکمران رہے، ان سب نے بھی راستہ ہموار کیا تھا اس بت خانے کے لیے. کیسے؟ انہوں نے آپ کے گھروں میں ہندوستان کی فلمیں پہنچائیں، نہیں پہنچائیں؟ اور ہر ہندوؤں کی فلم میں بھگوان کی پوجا کا منظر نہیں ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جب انہوں نے آپ کے نزدیک بھگوان کی پوجا معاذ اللہ بت کی پوجا کو ہلکا کر دیا، آپ سمجھنے لگے یار یہ تو ان کا کلچر ہے، کوئی بات نہیں، فلم کا حصہ ہے، 2 گھنٹے کی لذت بھی تو ہے نا گناہ کی. تو وہ کفر کی لذت بھی انہوں نے ساتھ ہلکی کر دی. اور نتیجہ پھر کیا ہوا کہ اب مندر بن بھی جائے گا تو یہ قوم اٹھے گی نہیں، کیونکہ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں، مندر بنائیں، قادیانیوں کو پروموٹ کریں، خاتم النبیین عمران خان کی زبان سے نہ نکلے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں بات سمجھے آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ یہاں سیاسی تقریر کرنے آئے ہیں. جی بالکل میں یہاں سیاسی تقریر کرنے آیا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیونکہ یہ سیاسی تقریر میں نے جو کی ہے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کی ہے. جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے، جو قرآن آپ کے گھروں میں ہے، جو حدیث طیبہ ہیں، ان کی روشنی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. اور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ کا یہی ارادہ ہے کہ آپ ایسے ہی لوگوں کو منتخب کرتے رہیں گے؟ یا تو آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہیں یار ہماری سڑکوں کا کیا ہوگا، بجلی کا کیا ہوگا، اگر اس کے خلاف بول پڑے تو گیس کا کیا ہوگا، پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنے سارے مسائل کیسے حل ہوں گے. یہ مسئلے اسلام ہی حل کر سکتا ہے، یہ مسئلے رسول اللہ کا دین ہی حل کر سکتا ہے. ورنہ یہ تو آپ پہ کبھی پیٹرول بم گرائیں گے، یہ کبھی آپ کو چینی کی لائن میں کھڑا کریں گے، کبھی آپ کو آٹے کی لائن میں کھڑا کریں گے. اگر آپ آٹے چینی کی لائن میں کھڑے نہیں بھی ہوئے تو یہ بات یاد رکھیں ان کی نحوست کی وجہ سے زمین و آسمان کی برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اگر رسول اللہ کا دین نافذ ہو جائے نا، ایک رات حضور کا دین نافذ ہو جائے، زمین بھی اپنی برکتیں اگل دے گی، آسمان بھی اپنی برکتیں نازل فرما دے گا. 40 دن کی بارش سے وہ برکت نہیں آتی جتنی برکت ایک حد اسلام کی نافذ ہونے سے آتی ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. ایک حد اسلام کی نافذ ہو جائے، اگر پورا اسلام نافذ ہو جائے تو آپ کشکول لے کے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ دوسروں کو دینے والے ہوں گے اگر اسلام نافذ ہو جائے. لیکن ہم نے اسلام نافذ نہ اپنے اوپر کیا، نہ اپنے گھر میں کیا، اور نہ ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں. ہم تو اسلام کو اتنا پسند کرتے ہیں جتنا ہمیں اس سے نفع ہو. کوئی بخشش کی بات بتا دو، کوئی جنت کی بات بتا دو، کوئی ہمیں جو ہے وہ یہ بتا دو یار بہت سخت مشکل آ گئی، کوئی وظیفہ امام صاحب بتائیں وہ میری مشکل دور ہو جائے، بس ہمارا اسلام اتنا ہی ہے. باقی ہمارا اسلام سے کیا لینا دینا ہے.